تو آج میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ قرآن خوانی پر بہت بہترین بیان کرتے ہیں. تو یہ دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس بات کرتے ہیں. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن. ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو. نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، BSc کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں. کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ. آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے. جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے. آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی. کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں. آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے. تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بیان کیے ہیں بہت بہترین بیان کیے ہیں دوستو کہ آج کل ہم قرآن خوانی جو کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے. جب کوئی نیا گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں. یہاں رمضان میں ہم 3-4 بار قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑی سی اس بات پر سوچیں، ہم قرآن مجید کو تو ختم کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں کیا پڑھا یا کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، ہم سے کیا حکم کیا ہوا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ہم صرف عربی پڑھتے ہیں لیکن ہم ترجمے کو نہیں پڑھتے. جو اصل مقصد ہے دوستو قرآن مجید کا کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوستو ہر کوئی کہتا ہے دوستو اگر وہ رمضان میں ہے گئی اور رمضان کے علاوہ بھی ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس مہینے میں 1 بار قرآن مجید ختم کیا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 2 دفعہ قرآن مجید ختم کیا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں دوستو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 مرتبہ 9 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا. لیکن اس کو اگر اس قرآن مجید کا اگر 1 آیات کا مرتبہ اس سے پوچھے تو ان کو 1 آیات کا جو ہے وہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے اس آیات میں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا. قرآن مجید کا جو صحیح مقصد ہے دوستو وہ قرآن مجید صحیح ہے. آپ لوگوں کو ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم جب تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ان کا ثواب ملے گا. اس ایک آیات کا، اس ایک لفظ کا ہمیں دوستو جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف 1 الف بھی پڑھا تو اس کے بھی 10 نیکی آپ کو ملے گی. اس طرح ساری قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں نیکی ملے گی. دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے گا. لیکن اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہم
یہ بہت ذرا تو دوستوں اچھی بات ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم قرآن مجید میں دیا ہے کہ ہم اس پر زندگی کیسے گزاریں گے دوستوں۔ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اگر اسلام کے قدم پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسلام کی راہوں پر اگر ہمیں چلنا ہے تو دوستوں قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید میں ہم نے کیا حکم دیا ہے، پردے کا کیا حکم ہے، زندگی گزارنے کے کیا حکم ہے، اٹھنے بیٹھنے کے کیا حکم ہے، کھانے کے کیا حکم ہے، اس طرح زندگی کے معاملات کے کیا حکم ہے، زندگی میں کاروبار کرنے کے کیا حکم ہے، زندگی کے بہت زیادہ معاملات ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور کیا حکم نہیں ہے۔ اس طرح دوستوں آخرت کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا کہ آخرت کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی۔ آج کل دوستوں اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دوستوں تو ہم صرف اور صرف وہ نماز عربی میں پڑھ لیتے ہیں، باقی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس نماز میں کیا پڑھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے اور کیا نہیں مانگا۔ لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف اٹھتے اور بیٹھتے ہیں دوستوں، صرف عربی پڑھ لیتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا گفتگو کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں کیا جو ہے وہ رجوع کیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا جو ہے وہ وعدے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس بات پہ نہیں سوچتے ہیں دوستوں، وہ زندگی گزر رہی ہے، بہت کم ٹائم زندگی کو، موت کو کچھ پتہ نہیں چلتا دوستوں کہ ہم کب فنا ہو جائے۔ اگر دوستوں جتنے بھی بھائی ہیں، اگر وہ بہنیں ہیں، اگر وہ عورتیں ہیں، جب بھی وہ قرآن مجید پڑھے تو ان کے ساتھ دوستوں یہ ضرور جو ہے ایک جو ہے یہ بات نوٹ کر لے، اگر آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک ایسا قرآن مجید لے لے جس کے ساتھ وہ ترجمہ بھی لکھا ہوا۔ اگر آپ دن میں دوستوں اگر آپ لوگ دن میں ایک رکوع پڑھتے ہو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، اگر آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اس جو قرآن مجید میں ہے وہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ایک آیات میں نے جو ہے وہ پڑھ لی ہے، اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے، مجھے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ 100% میں 10% جو ہے مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن مجید اس ترجمے کے ساتھ جو میں نے آیات پڑھی ہے یہ میں نے کیا پڑھی ہے، مجھے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر اس عادت کو ہم روزمرہ کی عادت بنا دیں گے دوستوں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اپنے مائنڈ میں بنا لیں گے تو ہماری یہ عادت ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن مجید کی ہمیں پوری سمجھ آ جائے گی دوستوں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، بلکہ ایسا نہیں کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ایک بار ہم نے ختم کر دی، 2 بار، یہ ہمیں نیکی تو ملتی ہے، ہمیں ثواب تو ملتا ہے، لیکن صحیح طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں دوستوں، اس کو سمجھیں۔ تو دوستوں بہت بہترین ویڈیو تھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر دوستوں کوئی بھی ایسے کمنٹ ہو آپ کے دل میں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔